رات کا پہلا پہر گزرنے کے بعد حویلی کو بجلی فراہم کرنے والا جنریٹر بند کر دیا گیا۔ میرے کمرے میں عمدہ قسم کا شمعدان موجود تھا، لیکن میں نے اسے روشن نہیں کیا۔ مزید خاصی دیر انتظار کرنے کے بعد میں بستر سے اٹھا اور دبے پاؤں کمرے کے بند دروازے کی جانب بڑھا۔ میں نے شور ہونے کے ڈر سے اندر سے کنڈی نہیں لگائی تھی۔ میں نے آہستگی سے بھاری اور مضبوط دروازے کا ایک پٹ سرکانے کی کوشش کی، لیکن چرچراہٹ کی ہلکی سی آواز نے مجھے مزید محتاط ہونے پر مجبور کر دیا۔ قدرے توقف کے بعد میں نے ایک بار پھر نہایت آہستگی سے دروازے کے پٹ کو اندر کی جانب کھینچا۔ تھوڑا تھوڑا کر کے میں دروازے کے پٹ کو اتنا کھولنے میں کامیاب ہو گیا کہ اب میں اس سے جھانک کر باہر کا جائزہ لے سکتا تھا۔ مہمان خانے کے برآمدے میں اس وقت ایک کے بجائے 2 چارپائیاں نظر آ رہی تھی۔ گویا رات کے وقت 2 کارندوں کو میری نقل و حرکت پر قابو پانے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ وقتاً فوقتاً سنائی دینے والی حقے کی گڑگڑاہٹ سے صاف ظاہر تھا کہ وہ دونوں ہی جاگ رہے تھے۔ میں جانتا تھا کہ وہ تباہ کن ہتھیاروں کے علاوہ طاقتور ٹارچوں سے بھی لیس ہے۔ اس کے علاوہ ان کی ایک آواز پر حویلی کے تمام کرندے چند لمحوں میں ان کی مدد کو پہنچ سکتے تھے۔ میں ان دونوں کی بیداری کے عالم میں تو کم از کم کمرے سے باہر قدم نکالنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ مزید 1.5 گھنٹہ انتظار کے بعد میں نے ایک بار پھر برآمدے کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ بظاہر وہ مکمل خاموشی کا دور دورہ تھا۔ پیرے پر معمور دونوں افراد اگر جاگ بھی رہے تھے تو ان کی آپس میں گفتگو کرنے کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ بڑے گیٹ کا مہمان خانے سے فاصلہ اتنا زیادہ تھا کہ وہاں موجود افراد کی سرگرمیوں کا اندازہ تقریباً ناممکن تھا۔ البتہ حویلی کی مرکزی عمارت مکمل سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کہیں سے روشنی کی ہلکی سی جھلک بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میرا اندازہ تھا کہ اگر میں مکمل احتیاط سے کام لے کر مہمان خانے سے نکلوں تو مہمان خانے کے نگرانوں کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی اور میں تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حویلی تک پہنچ سکتا ہوں۔ اس کے بعد اصل اور مشکل مرحلہ مجھے درپیش ہوتا، یعنی حویلی کے تمام حفاظتی انتظامات کو شکست دے کر حویلی کے اندر گھسنا اور نائمہ تک پہنچنا۔ اگرچہ میں بالکل خالی ہاتھ تھا، تاہم مجھے اعتماد تھا کہ میں حویلی کے اندر گھسنے میں کامیاب ہو گیا تو باقی مراحل بھی کسی نہ کسی طرح طے کر ہی لوں گا۔ اس میں شک نہیں کہ یہ کارروائی انتہائی خطرناک اور جان لیوا تھی، لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ نائمہ کو اس نیم وحشی شخص کے چنگل سے چھڑانے کے لیے میں زندگی داؤ پر لگانے سے بھی گریز نہ کرتا۔ میں نہایت بے قراری کے عالم میں مزید 1/2 گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد دبے پاؤں کمرے سے نکل آیا۔ میرے جوتے نیفے میں اڑسے ہوئے تھے۔ نگرانی کرنے والوں کی سمت مکمل سکوت کی کیفیت تھی۔ اس تاریک اور سرد رات میں گرم لحاف میں لپٹے ہونے کے باوجود نیند کے حملوں کا مقابلہ کرنا آسان تو نہیں تھا۔ ایسے میں ان دونوں کا بیک وقت سو جانا حیرتناک نہیں تھا۔ ان کی یہ غفلت میرے لیے غنیمت تھی، لہٰذا میں محتاط قدموں سے مہمان خانے کے برآمدے سے نکلا اور حویلی کی جانب چل پڑا۔ میرا رخ عمارت کے پہلو کی طرف تھا۔ میں سامنے والے حصے کی جانب جانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ وہاں مسلح پہرے داروں کی موجودگی یقینی تھی اور ضروری نہیں تھا کہ وہ بھی مہمان خانے کے پہرے داروں کی مانند سو چکے ہوتے۔ میں شام کے اوقات میں سرسری نظروں سے عمارت کا جائزہ لے چکا تھا اور میں نے نوٹ کیا تھا کہ حویلی کے خدمتگار حویلی کے مرکزی دروازے کے بجائے پہلو میں واقع کسی دروازے سے آمد و رفت جاری رکھے ہوئے تھے۔ ممکن ہے اس طرف سے اندر گھسنے کا کوئی اور راستہ بھی مل جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنی مہم کی ابتدا کے لیے اس رخ کا انتخاب کیا تھا۔ میں بغیر کسی رکاوٹ کے مطلوبہ مقام تک پہنچ گیا۔ گہری تاریکی کے باوجود میں نے اس نسبتاً چھوٹے لیکن مضبوط دروازے کا حوالہ دیکھ لیا۔ میں نے اسے ٹٹول کر اور پھر دھکا دے کر جانچنے کی کوشش کی۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس کی ساخت ایسی تھی کہ میرے جیسے 10 افراد میں مل کر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ اسے صرف اندر سے کھولا جا سکتا تھا اور یہ نیک کام صرف نائمہ انجام دے سکتی تھی، لیکن وہ نہ جانے حویلی کی کسی دور افتادہ گوشے میں پابند ہوگی۔ میں نے دروازے کی طرف سے مایوس ہو کر کوئی اور کھڑکی یا روشن دان وغیرہ تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن بلند و بالا فصیلنما دیوار میں نظر کی پہنچ تک ایسی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ چھت کی منڈیر بھی اتنی اونچی تھی کہ بغیر کسی مناسب ساز و سامان کے اس تک پہنچنا ناممکن تھا۔ میں ناکام و نامراد ہو کر کسی اور طرف جانے ہی والا تھا کہ مجھے دروازے کی دوسری طرف سے آہٹیں سنائی دی۔ کوئی بند دروازے کی دوسری طرف موجود تھا۔ میرے دل کی دھڑکن کی رفتار میں یکدم اضافہ ہو گیا۔ یہ خوش فہمی اپنی جگہ، لیکن میں احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوڑنے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے فوراً خود کو قریب موجود نیم کے درخت کے تنے کی اوٹ میں چھپا لیا۔ میری نظریں ایک بار پھر دروازے پر جم گئی۔ چند لمحوں بعد دروازے کو نہایت آہستگی سے اور بے آواز انداز میں کھولا گیا۔ دروازے میں موجود شخص گہرے رنگ کے لباس میں تھا، تاہم اندھیرے کے باعث اسے پوری طرح پہچاننا ممکن نہیں تھا۔ وہ دروازے سے باہر نکلا اور اس نے دروازے کو اسی خاموشی سے بند کیا اور اپنے ہاتھ میں موجود قفل باہر سے لگا دیا۔ چابی اپنی جیب میں ڈال لی۔ اس کے بعد
وہ 90 تلے بے آواز قدموں سے حویلی کے عقبی حصے کی طرف چل پڑا۔ وہ میرے خاصے قریب سے گزرا۔ اسی وقت میں نے اسے پہچان لیا، جس کے ساتھ ہی مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ سردار شفیق تھا۔ اس کا ایسے پوری اسرار انداز میں چوروں کی طرح اپنی حویلی میں گھومنا مجھے بے حد عجیب لگا۔ نہ جانے وہ اس سرد رات میں کیا کرتا پھر رہا تھا۔ تجسس کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ میں نے حویلی کے اندر گھسنے کا خیال ترک کر کے اس کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کی ٹھان لی۔ وہ جو ہے عمارت کے عقبی حصے کے کونے پر گھوم کر نظر سے اوجھل ہوا۔ میں ہوا کی تیز رفتار اور بے آواز جھونکے کی طرح آگے بڑھتا چلا گیا۔ میرے کونے پر پہنچنے تک وہ عقبی حصے کی چاردیواری میں موجود چھوٹے سے آہنی گیٹ تک پہنچ چکا تھا۔ وہ گیٹ کے پاس پہنچ کر رکا اور جھک کر اپنی جوتیاں پاؤں سے اتار کر ایک ہاتھ میں تھام لی۔ میرے دیکھتے دیکھتے وہ گیٹ پر چڑھا اور دوسری طرف اتر گیا۔ اس کی اس حرکت نے میرے تجسس کو مزید بھڑکا دیا۔ وہ بغیر کسی بڑی وجہ کے یہ چوروں جیسی حرکتیں نہیں کر سکتا تھا اور مجھے ہر قیمت پر اس وجہ کا پتہ چلانا تھا۔ تھوڑا سا انتظار کرنے کے بعد میں بھی گیٹ کے پاس پہنچ گیا۔ باہر مکمل سکوت تھا۔ وہ شاید دور جا چکا تھا۔ میں بندروں کسی پھرتی سے گیٹ پر چڑھتا چلا گیا۔ گیٹ کے اوپر پہنچ کر میں نے باہر کا جائزہ لیا اور سردار شفیق میری نظروں سے اوجھل ہو کر گہرے اندھیرے کی آغوش میں کہیں گم ہو چکا تھا۔ مجھے قطعاً اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ وہ کس سمت گیا ہے۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر اس وقت سردار شفیق نے خود میری مدد نہ کی ہوتی تو میں زندگی بھر اسے نہ ڈھونڈ پاتا۔ مجھے تقریباً 100 گز کے فاصلے پر ایک ٹارچ کی روشنی نظر آنے لگی جو لمحہ بلمحہ دور ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ٹارچ بردار شخص سردار شفیق کے علاوہ کون ہو سکتا تھا؟ میں نے جلدی سے جوتے اپنے پیروں میں چڑھائے اور تیز رفتاری سے ٹارچ کی روشنی کے تعاقب میں چل پڑا۔ یہ علاقہ سردار شفیق کے لیے ہاتھ کی لکیروں کی مانی جانا پہچانا تھا۔ اس کے باوجود وہ ٹارچ کی روشنی کا سہارا لینے پر مجبور تھا، جبکہ میں تو قطعاً اجنبی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے قدم قدم پر خاردار جھاڑیوں سے الجھنا پڑ رہا تھا۔ کبھی کوئی نالا اور دلدل نما جوہر راستے میں حائل ہو جاتا تو کبھی زوردار ٹھوکر گھٹنوں کے بل جھکنے پر مجبور کر دیتی۔ لیکن تمام تر مشکلات اور رکاوٹوں کے باوجود میں نے سردار شفیق کو نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیا۔ خدا کر کے بالآخر یہ تکلیف دہ سفر اختتام کو پہنچا۔ سردار شفیق ایک چھوٹے سے 2 منزلہ مکان کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھل گیا، لیکن سردار شفیق نے مکان کے اندر داخل ہونے کی کوشش نہیں کی۔ دروازہ کھولنے والا شخص اس سے کچھ دیر بات کرنے کے بعد واپس چلا گیا۔ چند لمحوں بعد ایک بار پھر دروازے میں آیا۔ سردار شفیق نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور ٹارچ کی روشنی میں ایک طرف چل پڑا۔ میں بدستور ان کے پیچھے تھا۔ تقریباً 100 گز کا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ دونوں ایک کنویں کی منڈیر پر جا بیٹھے۔ صاف ظاہر تھا کہ سردار شفیق اس شخص سے کوئی بہت ہی اہم اور راز کی بات کرنے کے لیے یہاں آیا تھا اور میں اس کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ سننا چاہتا تھا۔ میں حد الامکان تیزی اور بے آواز قدموں سے چلتا ہوا ایک لمبا چکر کاٹ کر ان دونوں کے عقب میں کنویں کی دوسری طرف پہنچ گیا۔ خوش قسمتی سے اس جگہ جھاڑیوں کے جھنڈ وغیرہ نہیں تھے، لہٰذا مجھے یہ کارروائی کرنے میں زیادہ مشکل پیش نہیں آئی۔ تاہم پوری کوشش کے باوجود میں ان دونوں کی گفتگو کا ابتدائی حصہ سننے میں ناکام رہا۔ جب میں ان سے قابل سماعت حد تک پہنچا تو میں نے سردار شفیق کو کہتے سنا، آخر تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ جو تم چاہ رہے ہو اب وہ ممکن نہیں۔ قصبے کے سب لوگوں کو اطلاع مل چکی ہے کہ میں پرسوں نائمہ سے نکاح کر رہا ہوں۔ اگر کسی بھی وجہ سے میں یہ کام پورا نہ کر سکا تو میرا بہت مذاق اڑے گا جو میں کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتا۔ البتہ تمہاری دوسری بات ماننے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ شادی سے اگلے دن میں اس گدھے کے بچے کو تمہارے حوالے کر دوں گا، پھر تم اس سے جو چاہے سلوک کرنا۔ ایسی بات نہ کرو سردار سائیں، تم چاہو تو اب بھی سب کچھ ہو سکتا ہے۔ سردار شفیق کے ساتھ آنے والے شخص کی آواز میرے کان میں پڑی۔ اس کے ساتھ ہی میں بری طرح چونک پڑا۔ شک کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ وہ اکرام تھا جسے سردار شفیق نے دیکھتے دیکھتے قتل کرنے کی قسم کھا رکھی تھی اور بقول اس کے وہ اپنی ایک قسم پوری کر چکا تھا۔ لیکن اس وقت سردار شفیق کا یہ جانی دشمن نہ صرف اس کے پاس زندہ سلامت موجود تھا، بلکہ سردار شفیق اس طرح گھل مل کر باتیں کر رہا تھا جیسے وہ دونوں جگری یار ہوں۔ ان دونوں کی گفتگو کا موضوع بھی نائمہ اور میں ہی تھا۔ ان کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ مجھ پر انکشاف کا نیا دور کھول رہا تھا۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ نائمہ کو حاصل کرنے کے لیے میں کئی بار سر دھڑ کی بازی لگا چکا ہوں۔ سچ تو یہ ہے کہ اسے حاصل کرنا ہی میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ تم اگر اسے میرے حوالے کر دو تو میں زندگی بھر تمہاری غلامی کر سکتا ہوں۔ جب تک شادی نہ ہونے پر تمہاری بے عزتی کا تعلق ہے تو تم کوئی بھی بہانہ کر کے یہ شادی ملتوی کر سکتے ہو۔ مشہور کر دو کہ وہ اچانک بیمار ہو گئی اور اسے علاج کے لیے شہر بھیج دیا گیا ہے۔
کچھ دن بعد اعلان کروا دینا کہ وہ مر گئی ہے، رفتہ رفتہ سب لوگ یہ بات بھول جائیں گے۔ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا، سردار شفیق نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ میں لوگوں کی خاطر نہیں بلکہ اپنے لیے شادی کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ہر معاملے میں تم سے سمجھوتا ہو سکتا ہے۔ میں تمہیں اسلحہ اور ہیروین وغیرہ کا ذخیرہ کرنے کے لیے ٹھکانہ فراہم کر سکتا ہوں۔ تم چاہو تو اس چھوکرے کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو، ورنہ یہیں بھی اس کی زبان کھلوائی جا سکتی ہے۔ وہ چند منٹ میں اس ڈائری کے بارے میں سب کچھ اگل دے گا۔ اس کے بعد اسے یہیں دفن کر دیں گے، کسی کو کانو کان خبر نہ ہوگی۔ رہی فرحان والے کام کی بات تو اس کے باپ والے کام کے مقابلے میں 4 گنا معاوضہ دوں گا۔ کس دنیا میں ہو سردار شفیق؟ کروڑوں کی جائیداد کے بدلے میں مجھے صرف 4 لاکھ روپے دے کر ڈالنا چاہتے ہو؟ میں نے یہ کام کر دیا تو تم پورے علاقے کے بادشاہ بن جاؤ گے۔ اس کے باپ والے معاملے میں صورتحال کچھ اور تھی۔ اس وقت میں مفلس، مقروض اور ناتجربہ کار تھا۔ اس وقت مجھے 1 لاکھ روپے کی بھی بہت زیادہ لگتے تھے۔ میں نے سوچنے کی کوشش نہیں کی کہ میرے اس کارنامے کے نتیجے میں تم کتنا بڑا فائدہ اٹھا سکو گے۔ یہاں سے فرار ہونے کے بعد میں نے در در کی ٹھوکریں کھائی، اور ان ٹھوکروں نے مجھے بہت کچھ سکھا دیا ہے۔ میرے پاس اب پیسے کی بھی کمی نہیں۔ 2-4 لاکھ کے لیے خام خواہ یہ خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ اگر یہ پیسے کم ہیں تو تم اپنی ڈیمانڈ بتاؤ۔ یہ کام تمہیں کرنا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ کام تم سے بہتر انداز میں کوئی نہیں کر سکتا۔ سردار شفیق نے نرم لہجے میں کہا۔ پورے 10 لاکھ، نہ 1 پیسہ کم، نہ 1 پیسہ زیادہ۔ اکرام نے حتمی لہجے میں کہا۔ اوہ، یہ تو بہت زیادہ ہے۔ سردار شفیق نے متفکر لہجے میں کہا۔ تم میری خاطر کچھ رعایت کرو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ معاملات قابو میں آنے کے بعد ساری کسر نکال دوں گا۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ ان دنوں میں سخت مالی بحران کا شکار ہوں۔ چلو تمہاری خاطر 10 سے 8 کر دیتا ہوں، 4 کام سے پہلے اور 4 کام کے بعد۔ منظور ہے، لیکن کام اس طرح ہونا چاہیے کہ مجھ پر شک کرنے کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ اس کی تو تم فکر ہی نہ کرو سردار شفیق، اسے یونیورسٹی کے اندر ہی ٹھکانے لگاؤں گا۔ اس طرح اس کے قتل کا الزام مخالف طلبہ تنظیم پر لگ جائے گا۔ ہماری طرف تو کسی کا ذہن بھی نہیں جائے گا۔ اس طرح کے قتل وقتاً فوقتاً ہوتے ہی رہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اب تم آرام کرو۔ شادی سے اگلے روز میں تمہیں اس چھوکرے سمیت یہاں سے روانہ کر دوں گا۔ شہر پہنچتے ہی تم اپنے بڑوں سے بات فائنل کر لینا، پھر میرے پاس اطلاع بھیج دینا۔ میں تمہارے لیے گودام کا بندوبست کر دوں گا۔ اس کا مطلب ہے تم نائمہ سے شادی کے ارادے سے باز نہیں آؤ گے؟ اکرام نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ اچھا چلو، ہم ایک اور معاہدہ کرتے ہیں۔ کیسا معاہدہ؟ سردار شفیق نے حیرانی سے پوچھا۔ اکرام نے قدرے توقع کے بعد کہا۔ میں تمہارے کہنے کے مطابق تمہارے بھتیجے کو قتل کر دیتا ہوں۔ تم اس کے بدلے میں نائمہ اور اس کے چمچے کو میرے حوالے کر دو۔ باقی معاملات ویسے ہی رہیں گے جیسے ہم طے کر چکے ہیں۔ تم مجھے بتا چکے ہو کہ تم نائمہ کے مسلسل پہلو بچانے کے باعث اس کے دیوانے ہوئے تھے، اور اس سے شادی کر کے تم اپنی انا کو تسکین دینا چاہتے ہو، ورنہ تمہارے لیے خوبصورت لڑکیوں کی کمی نہیں۔ اکرام کی بات سن کر سردار شفیق نے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی خاموشی کو اکرام نے نیم رضا تصور کیا۔ اب تم خوب سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو کہ تمہارے لیے بچکانہ انا زیادہ اہمیت رکھتی ہے یا 8 لاکھ روپے اور ساتھ میں کروڑوں کی جائیداد، جس پر قبضہ ہونے کے بعد ایسی بہت سی حسینائیں تمہارے ایک اشارے پر تمہارے قدموں میں ہوں گی۔ سردار شفیق خاصی دیر تک گہری سوچ میں ڈوبا رہا، پھر اس نے پسماندہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، اگر تم بضد ہو تو مجھے تمہاری یہ تجویز قبول کرنے میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس کی کیا ضمانت ہے کہ ان دونوں کو اپنے ساتھ لے جانے کے بعد تم میرا کام کر دو گے؟ تمہارے شہر پہنچنے کے بعد تو میں تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ ارے یار، اب اتنی بے اعتمادی بھی اچھی نہیں۔ تم خود ہی کہہ چکے ہو کہ میرے لیے معمولی کام ہے، صرف چند روپے کی گولی ہی تو خرچ کرنا ہوگی مجھے، اور پھر ضروری تو نہیں کہ یہ کام میں خود ہی کروں۔ میرا کوئی معمولی کرندہ بھی یہ کارروائی پوری خوش اسلوبی سے کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود اگر تم کوئی ضمانت چاہتے ہو تو جیسے کہو، میں تمہیں اطمینان دلا سکتا ہوں۔ بات اعتماد کی نہیں بلکہ اصول کی ہے۔ میں نے تمہاری بات مان لی، اب تمہیں بھی میری تسلی ہونی چاہیے۔ میں نائمہ کو تمہارے ساتھ بھیج دیتا ہوں، لیکن اس کا ساتھی اس وقت تک تحویل میں دیا جائے گا جب تم میرا کام پورا کر دو گے۔ اگر تمہاری اسی تسلی ہو سکتی ہے تو مجھے یہ شرط بھی منظور ہے۔ تم دونوں کو اپنے پاس رکھو۔ میں کل صبح ہی کراچی چلا جاتا ہوں، اور کل ہی یا زیادہ سے زیادہ پرسوں تک کام مکمل کر کے آ جاتا ہوں۔ اس طرح تمہاری شادی کا پروگرام خود بخود تلپٹ ہو جائے گا، اور جب تک ماتم سوگ ختم ہوگا کسی کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ تمہاری شادی ہونے والی تھی۔ بالفرض کوئی پوچھ بھی لے تو تم کوئی بھی بات کر کے ٹال سکتے ہو۔ اکرام ایسی بے نیازی سے بات کر رہا تھا جیسے وہ کسی جیتے جاگتے نوجوان کو نہیں
بلکہ کسی حقیر جانور کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اس کی بات سن کر سردار شفیق یکدم بہت خوش ہو گیا۔ اس سے اچھی بات تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ تم میرا کام جتنی جلدی کر دو اتنی جلدی تمہارے بندے تمہیں مل جائیں گے۔ میں کل صبح سویرے گاڑی تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ کل دن میں کام کرو اور شام کو اسی گاڑی کے ساتھ واپس لوٹ آؤ اور اپنی امانت مجھے حاصل کر لو۔ ٹھیک ہے، میں کل صبح گاڑی کا انتظار کروں گا۔ تم مجھے اپنے بھتیجے کے بارے میں مکمل تفصیلات فراہم کر دو تاکہ میں بغیر وقت ضائع کیے اس تک پہنچ سکوں۔ سردار شفیق نے اپنے بھتیجے فرحان کے بارے میں تمام معلومات اکرام کو فراہم کر دی جو اس نے اپنے ذہن نشین کر لی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام معلومات میرے ذہن پر بھی نقش ہو چکی تھی۔ ان دونوں کی گفتگو سن کر میرے دل و دماغ میں نفرت اور غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کر غلیظ ترین اور مجرمانہ خصلت کے مالک تھے۔ سردار شفیق پرسوں پہلے اکرام کے ذریعے اپنے بھائی کو قتل کرا کے اس کی دولت پر قابض ہو چکا تھا اور اب اپنے اسی شکاری کتے کے ذریعے اپنے سگے بھتیجے کو قتل کرا کے اپنی راہ کا آخری کانٹا بھی نکال پھینکنے کے در پہ تھا۔ اس کا انتخاب غلط نہیں تھا۔ اکرام جیسے درندہ صرف شخص کے لیے ایک کیا سینکڑوں افراد کو موت کی نیند سلانا بھی مشکل نہیں تھا، خصوصاً ایسی صورت میں جبکہ اس کے عوض نائمہ جیسی دلبر محبوبہ اور میرے جیسا قیمتی دشمن بیک وقت ہاتھ آ رہے ہوں۔ میرا ذہن تیزی سے آئندہ کا لاہ عمل مرتب کرنے میں مصروف تھا۔ مجھے اپنا نائمہ کا دفاع ہی نہیں کرنا تھا بلکہ ان دنوں شیطان صرف افراد کا مکروہ منصوبہ ہی ناکام بنانا تھا۔ اپنے معصوم نوجوان بھتیجے کو قتل کرانے کے بعد سردار شفیق کی طاقت اور دولت میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا اور اس کے خبیثانہ اعمال کا دائرہ لامتناہی وسعت اختیار کر لیتا۔ وہ اکرام جیسے اجرام پیشہ گروہ کا حصہ بننے میں بھی دلچسپی رکھتا تھا جس سے اس کی شیطانی طاقتوں میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ سردار شفیق اور اکرام کنویں کی منڈیر سے اٹھ کر واپس چل پڑے، تاہم وہ کسی قسم کی جلدی میں نظر نہیں آتے تھے۔ میں نے مناسب فاصلہ رکھ کر ان کے پیچھے چلتا رہا۔ اکرام کے ٹھکانے پر پہنچ کر سردار شفیق نے نہایت گرم جوشی سے مصافحہ کی اور واپس اپنی حویلی کی طرف چل پڑا۔ ایک بار پھر وہی کہانی دہرائی گئی۔ سردار شفیق تو طاقتور چار کی روشنی میں بآسانی تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھ رہا تھا، جبکہ مجھے جھاڑیوں، پتھروں اور گڑھوں میں در بدر ہونا پڑ رہا تھا۔ ایک قدرے ہموار قطع اراضی میں مجھے اس کی رفتار کم ہوتی محسوس ہوئی۔ ہم لوگ حویلی کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ میں اسے ٹھہرتے اور پھر گھنی جھاڑیوں کے ایک جھنڈ کے پاس زمین پر بیٹھتے دیکھا۔ اس نے ٹارچ بجھا دی تھی۔ میں اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ رفع حاجت کے لیے رکا ہے۔ تمام تر احتیاط کے باوجود سردار شفیق نے میرے قدموں کی آہٹ محسوس کر لی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا اور پھر جلدی سے کھڑا ہونے کی کوشش کی، لیکن تب تک میں اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ میں نے ایک زوردار گھونسا اس کی گدی پر رسید کیا۔ ضرب خاصی زوردار تھی لیکن اس کے ہوش و حواس پر اثر انداز نہ ہو سکی۔ وہ منہ کے بل جھاڑیوں میں گرا اور فوراً ہی غلیظ گالیاں بکتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے پلٹ کر مجھے دیکھنے اور پہچاننے کی کوشش کی، لیکن میں نے اسے مہلت نہ دی۔ کھڑے ہاتھ کی چاپ اس کی گردن پر پڑی اور وہ تڑا کر گر پڑا۔ میری توقع کے عین مطابق وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ میں نے حتی الامکان پھرتی سے اس کی تلاشی لے ڈالی۔ ذرا دیر بعد اس کا پستول اور جیب میں موجود تمام اشیاء و نقدی میرے قبضے میں آ چکی تھی۔ میں نے مال غنیمت قبضے میں کرنے کے بعد اس کی قیمتی اجرک کے ٹکڑے کر دیے اور ان سے اس کے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھ دیے۔ پھر اجرک کا ایک ٹکڑا اس کے منہ میں ٹھونس کر منہ پر بھی پٹی باندھ دی۔ اب وہ پوری طرح ہوش میں آنے کے بعد بھی ہلنے جلنے کے قابل نہیں رہ گیا تھا۔ سردار شفیق کی طرف سے پوری طرح مطمئن ہونے کے بعد میں ایک بار پھر حویلی کی طرف چل پڑا۔ میں ٹارچ اپنے قبضے میں کر چکا تھا، تاہم میں نے اسے روشن کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ حویلی کے قریب پہنچ کر میں مزید محتاط ہو گیا۔ میں نے عقبی گیٹ سے کان لگا کر اندر کی سنگن لینے کی کوشش کی۔ وہاں مکمل سناٹے کی حکمرانی تھی۔ میں نے جوتے اتار کر ایک بار پھر نیفے موڑ سے اور گیٹ پر چڑھنے لگا۔ حویلی کا بغلی دروازہ بدستور مقفل تھا۔ میں نے سردار شفیق کے پاس سے برآمد ہونے والا کنجوں کا گچھا نکالا اور قفل میں باری باری کنجی آزمانے لگا۔ تیسری کنجی کارگر ثابت ہوئی اور قفل کھل گیا۔ دروازہ کھولنے اور پھر اندر داخل ہونے میں نے پوری احتیاط سے کام لیا۔ اندر مکمل تاریکی تھی۔ میں نے دروازہ اندر سے بند کر کے صرف کنڈی لگانے پر اکتفا کیا۔ میں کچھ دیر وہیں کھڑا رہا تاکہ میری آنکھیں گہری تاریکی سے مانوس ہو سکیں۔ پھر میں قدم آگے بڑھانے لگا۔ سردار شفیق کا بیش قیمت ولایتی پستول میرے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ چھوٹی سی راہداری سے گزرنے کے بعد میں کھلی جگہ پر پہنچ گیا۔ یہ نشست گاہ تھی۔ اس جگہ ایک لالٹن روشن تھی لیکن اس کی لو بہت نیچے رکھی گئی تھی۔ اس کے باوجود وہاں اتنی روشنی موجود تھی کہ آس پاس کے ماحول کا جائزہ لیا جا سکتا تھا۔ نچلی منزل پر 5 کمرے تھے اور اس وقت ان سب کے دروازے بند نظر آ رہے تھے۔ ایک طرف باورچی خانے کا دروازہ نظر آ رہا تھا جو کھلا ہوا تھا۔ دائیں طرف ایک بڑا سا زینہ اوپر والی منزل کی طرف جا رہا تھا
میرا اندازہ تھا کہ اوپری منزل پر بھی 3-4 کمرے تو ضرور ہوں گے. خدا جانے ان کمروں میں کتنے افراد محو خواب ہوں گے. میں اتنے بہت سے کمروں کے دروازے کھٹکھٹا کر نائمہ کو تلاش نہیں کر سکتا تھا. ان کمروں کے مکین ذرا بھی مزاحمت کرتے یا شور مچا دیتے تو میرے سارے کیے کرائے پر پانی پھر جاتا اور مجھے لینے کے دینے پڑ جاتے. بہتر صورتحال یہ تھی کہ میں کسی ایک شخص پر قابو پاتا اور اس کی رہنمائی میں نائمہ کے کمرے تک پہنچ جاتا. اپنے اس مقصد کے لیے میں نے ایک ایسے کمرے کے دروازے پر دستک دینے کا فیصلہ کیا جو قدرے الگ تھلگ واقع تھا. گہرے سناٹے میں ہلکی سی آواز بھی گونجتی محسوس ہوئی تھی، لہٰذا میں نے بے حد ہلکے ہاتھ سے دستک دی. پہلی دستک پر کوئی رد عمل نہ ہونے دیا. میں نے دوبارہ دستک دی. اس بار کمرے میں آہٹیں سنائی دی. کوئی ڈھیلی ڈالی چپلے پختہ فرش پر گھسیٹتا دروازے کے قریب پہنچا. خیر تو ہے؟ اتنی رات کے کون آ گیا؟ غنودگی آمیز زنانہ آواز میں کہا گیا. اگلے ہی لمحے دروازہ کھل گیا. میرے سامنے موجود خاتون کی عمر 50 کے لگ بھگ رہی ہوگی. میری شکل و صورت و شاعری سے پوری طرح نظر نہیں آئی، البتہ پستول کی جھلک اس نے فوراً دیکھ لی. چند لمحوں کے لیے اس کے چہرے پر تشویش کے آثار ابھرے، لیکن جلد ہی وہ پہلے کی طرح پرسکون ہو گئی. محترمہ، میں آپ سے گستاخی نہیں کرنا چاہتا. مہربانی کر کے راستے سے ہٹ جائے اور مجھے کمرے میں آنے دیں. تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ اسے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا. وہ حیرت انگیز طور پر بالکل مطمئن اور پرسکون نظر آ رہی تھی. بہت بہت شکریہ محترمہ، آپ پریشان نہ ہوں. میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بس مجھے آپ کا تھوڑا سا تعاون درکار ہے. میں نے کشادہ کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا. بڑے سے صندوق پر روشن لالٹین کی لو شاید دستک کی آواز سن کر اونچی کی گئی تھی. کہو، میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ وہ حیرت انگیز شستہ اردو بول رہی تھی. لیکن اس سے پہلے یہ بتاؤ کہ تم یہاں تک پہنچے کیسے؟ یا تو چاروں طرف سخت پہرا لگا ہوا ہے. اگر کوئی انسان اپنی منزل تک پہنچنے کی ٹھان لے تو پھر کوئی رکاوٹ اس کا راستہ نہیں روک سکتی. آپ میری صرف اتنی مدد کریں کہ… اچانک اس نے میری بات کاٹ دی. یہ تمہارے ہاتھ میں موجود پستول شفیق کا ہے نا؟ یہ تمہارے پاس کیسے آ گیا؟ سچ بتاؤ. یکایک اس کا لہجہ بے حد سخت ہو گیا. یہ نہ سمجھنا کہ میں اس ہتھیار سے ڈر گئی ہوں. اگر تم نے صاف صاف نہیں بتایا تو میں تمہاری آنکھیں نوچ لوں گی. مشتر ہونے کی ضرورت نہیں محترم خاتون. میں یہ سب بے حد مجبوری کے عالم میں کر رہا ہوں. یہ پستول سردار شفیقی کا ہے اور میں اسے چھین کر یہاں تک پہنچا ہوں. اس نے میری ہونے والی بیوی نائمہ کو یرغمال بنا رکھا ہے. میں اسے آزاد کرا کر اپنے ساتھ لے جانے کے یہاں تک آیا اور یہ کام میں ہر قیمت پر انجام دوں گا. تو تم نائمہ کے ساتھی ہو؟ تمہیں بھی تو شفیق نے نظر بند کر رکھا تھا. ویسے شفیق خیریت سے تو ہے نا محترم خاتون؟ میرے پاس ضائع کرنے کے لیے قطعاً وقت نہیں ہے. مجھے نائمہ تک پہنچا دے. میں اسے ساتھ لے کر چپ چاپ فرار ہو جاؤں گا. کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوگی. میں نے تل ملاتے ہوئے کہا. لیکن نائمہ تو شفیق سے شادی کرنے والی ہے، پرسوں ان کا نکاح ہے. ایسے میں تم نائمہ کو کیسے ساتھ لے جا سکتے ہو؟ نائمہ نے سخت مجبوری کے عالم میں اس شادی کے لیے حامی بھری تھی کیونکہ وہ سردار شفیق سے مجھے تحفظ فراہم کرنا چاہتی تھی. میری زندگی میں یہ جبر و زبردستی کا سودا نہیں ہو سکتا. میں کیسے مان لوں کہ تم سچ کہہ رہے ہو؟ نائمہ کے رویے سے تو قطعاً ظاہر نہیں ہوتا کہ یہ شادی اس کی مرضی کے خلاف ہو رہی ہے. خاتون نے پرزور لہجے میں کہا. آپ مجھے نائمہ کے پاس لے چلیں، وہ اپنی زبان سے میری بات کی تائید کر دے گی. ٹھیک ہے، چلو میرے ساتھ. خاتون نے اونی شال اوڑھتے ہوئے کہا. وہ مجھے اپنے ساتھ اوپر والی منزل لے گئی اور ایک کمرے کے دروازے پر دھیرے سے دستک دی. چندوں بعد نائمہ کی مضطرب سی آواز سنائی دی. کون ہے؟ یہ میں ہوں نائمہ، دروازہ کھولو. او بھابھی ماں، آپ؟ خیر تو ہے؟ نائمہ نے حیرانی سے کہا اور پھر دروازہ کھول دیا گیا. نائمہ نے بھابھی ماں کو اندر آنے کا راستہ دیا. اسی وقت اس نے مجھے بھی دیکھ لیا. تم جلدی سے اندر آ جاؤ، کہیں تم پر کسی کی نظر نہ پڑ جائے. میرے کمرے میں داخل ہوتی اس نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا. آپ یہاں بیٹھے بھابھی ماں. اس نے بزرگ خاتون کو اپنے بستر پر بیٹھنے کی دعوت دی. پھر وہ میری طرف متوجہ ہوئی. تم یہاں تک کیسے پہنچ گئے اور یہ پستول کہاں سے تمہارے ہاتھ تک گیا؟ میں سب کچھ بتا دوں گا. پہلے تم ان محترم خاتون کو یقین دلا دو کہ تم محض مجبوراً سردار شفیق سے شادی پر آمادہ ہوئی ہو. ان کا خیال ہے میں نے ان سے جھوٹ بولا ہے. کیا یہ نوجوان سچ کہہ رہا ہے نائمہ؟ بھابھی ماں نے نرم لہجے میں پوچھا. ہاں بھابھی ماں، یہی سچ ہے. میں نے اپنی عزت اور اس کی زندگی بچانے کے لیے اس شادی کے لیے حامی بھر لی تھی، ورنہ میں تو سردار شفیق سے شادی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی. ہم دونوں اس کے قبضے میں تھے. اس نے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے شرافت سے اس کی بات نہ مانی تو مجھ سے بدسلوکی کرے گا اور نعمان کو بھوکے کتوں کے آگے ڈال دے گا. میں جانتی ہوں وہ یہاں جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی اسے روکنے ٹوکنے والا نہیں. یہ سب تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں روکوں گی اسے یہ سب کرنے سے.
وہ میری بات نہیں ٹال سکتا۔ بھابھی ماں کے لہجے میں بھرپور اعتماد موجود تھا۔ اپنے بھائی کی موت کے بعد سے اس نے کبھی میری کسی بات سے انکار نہیں کیا۔ وہ تو مجھے اپنی ماں کی جگہ سمجھتا ہے۔ بھابھی ماں کی بات سن کر میں چونک پڑا۔ میں نے لالٹین کی روشنی میں بغور اس کا جائزہ لیا۔ آپ سردار رفیق مرحوم کی بیوہ ہیں، فرحان کی ماں؟ ہاں، لیکن تم یہ سب کیسے جانتے ہو؟ بھابھی ماں نے حیرانی سے پوچھا۔ جب افسوس ہے بھابھی ماں، آج کی رات آپ کے لیے کچھ زیادہ خوشگوار انکشافات دے کر نہیں آئی۔ آج آپ کی بہت سی خوش فہمیاں ختم ہونے والی ہیں۔ میری سمجھ میں تو بالکل نہیں آ رہا تم کیا کہہ رہے ہو۔ صاف بتاؤ۔ تو پھر دل تھام کر اور کان کھول کر سنے محترم خاتون، آپ کے مرحوم شوہر کا اصل قاتل آپ کا چہیتا دیور ہے، جسے آپ اپنے بیٹے کی جگہ سمجھتی ہیں۔ تم کیا بک رہے ہو؟ مزید ایک لفظ منہ سے نکالا تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گی۔ شفیق پر اتنا بھیانک الزام لگاتے ہوئے تمہیں خدا کا خوف محسوس نہیں ہوا؟ میں جانتا ہوں یہ انکشاف آپ کے لیے بے حد تکلیف دہ ہے، لیکن میرے منہ بند رکھنے سے حقائق تبدیل نہیں ہو سکتے۔ یہ اٹل حقیقت ہے۔ برسوں پہلے سردار شفیق نے آپ کے سر کے سائیں کو قتل کیا تھا، لیکن سردار رفیق کو تو اکرام نے قتل کیا تھا اور موقع واردات سے فرار ہو گیا تھا۔ یہ بات تو بستی کا بچہ جانتا ہے۔ شفیق نے قسم کھائی تھی کہ وہ اکرام کو دیکھتے ہی قتل کر دے گا، اور اس نے حال ہی میں اکرام کو قتل کر کے اپنی یہ قسم پوری کر دی ہے۔ یہ سب آپ کو سردار شفیق نے بتایا ہے نا؟ اب سچ سنیں، سردار رفیق کو آپ کے دیور کے کہنے پر قتل کیا گیا تھا، اور اس کے عوض سردار شفیق نے اکرام کو پورے 1 لاکھ روپے ادا کیے تھے۔ جہاں تک اکرام کو دیکھتے ہی قتل کرنے کی قسم کا تعلق ہے، تو سردار شفیق جیسا مکار شخص اپنے خلاف اتنے خطرناک گواہ کو کیسے زندہ چھوڑ سکتا تھا؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ قسم کھا کر اس نے اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہی تھی۔ ویسے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، سردار شفیق نے اکرام کو اپنے قابو میں آنے کے باوجود قتل نہیں کیا، بلکہ وہ اس کے خصوصی مہمان کی حیثیت سے عیش کر رہا ہے۔ اف میرے خدا، یہ میں کیا کچھ سن رہی ہوں؟ شفیق اپنے بڑے بھائی کو کیسے قتل کرا سکتا ہے؟ کیا تم نے اپنے دعووں کا کوئی ثبوت دے سکتے ہو؟ یاد رکھو، اس کے بغیر میں تمہاری کسی بات کا یقین نہیں کر سکتی۔ اچھا یہ بتاؤ، تمہیں یہ سب کیسے پتہ چلا؟ حویلی کے مہمان خانے میں تمہیں یہ سب کس نے بتایا؟ مجھے یہ کسی کی زبانی معلوم نہیں ہوا، بلکہ یہ سب میں ابھی سردار شفیق اور اکرام کے منہ سے سن کر آ رہا ہوں۔ سردار شفیق نے مشترکہ جائیداد اور دولت پر قبضہ کرنے کے لیے بھائی کو قتل کرایا تھا۔ اس کے بعد اس نے قاتل اکرام کو یہاں سے فرار ہونے میں مدد دی۔ اکرام یہاں سے کراچی پہنچا اور اکرام کے نام سے ایک نئی زندگی شروع کی۔ اب وہ کراچی کا نامی گرامی بدماش اور منشیات فروش بن چکا ہے۔ سردار شفیق نے اسے اپنی تحویل میں تو ضرور لے لیا تھا، لیکن اپنی قسم کے مطابق اسے دیکھتے ہی قتل کرنے کے بجائے اس نے اکرام کو ایک نئی ذمہ داری سونپ دی ہے، جس کے بارے میں جان کر آپ کا دل دہل اٹھے گا۔ بھابھی ماں کے چہرے پر تفکر کی گہری پرچھائیاں نمایاں تھیں۔ وہ بظاہر تو میری باتیں تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں تھی، لیکن دوسری طرف ان کا ذہن تیزی سے حالات کا تجزیہ کرنے میں مصروف تھا۔ میری باتوں میں سچائی کا وزن تھا، اور مجھے یقین تھا کہ میں بہت جلد انہیں قائل کر لوں گا۔ میں نے اکرام کو سونپی گئی نئی ذمہ داری کا ذکر کیا تو وہ ایک بار پھر چونک پڑی۔ کیسی ذمہ داری؟ بات درمیان میں مت چھوڑو، جو کچھ کہنا فوراً کہہ دو۔ شفیق نے اکرام کو کون سی ذمہ داری سونپی ہے؟ میں تمہاری ہر بات غور سے سن رہی ہوں، لیکن ان پر یقین اس وقت کروں گی جب تم انہیں سچ ثابت کر دو گے۔ سچائی اپنے آپ کو خود منوا لیتی ہے بھابھی ماں۔ میری پوری بات سن کر آپ کو کسی ثبوت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب جو میں کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنیں۔ سردار شفیق کل صبح اپنی گاڑی میں اکرم عرف اکرام کو کراچی روانہ کر رہا ہے، تاکہ وہ کراچی یونیورسٹی میں گھس کر آپ کے بیٹے فرحان کو قتل کر دے۔ میری بات سن کر بھابھی ماں کے منہ سے بے ساختہ چیخ برآمد ہوئی۔ ان کا چہرہ پہلے سفید اور پھر زرد پڑ گیا۔ مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں ان کے دل کی حرکت بند نہ ہو جائے، لیکن اس بہادر خاتون نے خود کو بہت جلد سنبھال لیا۔ اس وقت تم نے جو بات کی ہے، اگر وہ جھوٹ ثابت ہوئی تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ختم کر دوں گی۔ اب تم تفصیل سے بتاؤ کہ تم نے فرحان کے قتل کے بارے میں کیا سنا ہے؟ میں نے سردار شفیق اور اکرام کے درمیان فرحان کے قتل اور نعمہ کو مجھ سمیت اکرام کے حوالے کرنے کے پورے سودے کی تفصیل لفظ بہ لفظ بھابھی ماں کو بتا دی۔ ان کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ انہیں میری ایک ایک بات پر یقین آ چکا ہے۔ انہیں ذہنی طوفان کے ریلوں سے باہر آنے میں خاصی دیر لگ گئی۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شفیق دولت کے لالچ میں اندھا ہو کر اس حد تک گر سکتا ہے۔ اس کے بھائی نے اپنے بیٹوں کی طرح اس کی پرورش کی تھی، میں بھی اسے فرحان جیسا ہی سمجھتی تھی، لیکن افسوس وہ آستین کا سانپ ثابت ہوا، جس سے موقع ملتے ہی میرے شوہر کو ڈس لیا۔ اس نے میرا سہاگ تو چھین لیا، لیکن میں اپنے اس اکلوتے بیٹے
اپنی زندگی کے بعض سہارے کو نقصان پہنچانے کا موقع نہیں دوں گی۔ میں اس خبیث کی گردن اپنے ہاتھوں سے مروڑ دوں گی۔ مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے؟ محترم بھابھی ماں، جوش سے نہیں ہوش سے کام لے۔ انشاءاللہ آپ کے بیٹے کا کوئی بات بھی بیکا نہیں کر سکے گا۔ ہم اکرم کو موقع ہی نہیں دیں گے کہ اس تک پہنچ سکے۔ میں نے پانی کا گلاس انہیں دیتے ہوئے کہا۔ نائمہ پاگلوں کی طرح ہماری شکلیں دیکھی جا رہی تھی، جو لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی تک نیند میں ہو۔ اگر آپ ہم سے تعاون کریں تو ہم اکرام کے ساتھ ساتھ سردار شفیق کو بھی مزہ چکھا سکتے ہیں۔ میں ہر طرح سے تمہارے ساتھ ہوں۔ اپنے بیٹی کی زندگی بچانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ شفیق اور اکرام میرے شوہر کے قاتل ہیں، تو انہیں اس جرم کی سزا ضرور ملنا چاہیے۔ یہ بتائیے کہ حویلی کے کرندوں میں کتنے ایسے ہیں جن پر آپ کو مکمل اعتماد ہے اور وہ سردار شفیق کے مقابلے میں آپ کی حمایت کر سکتے ہیں؟ میری بات سن کر بھابھی ماں گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ ان کے چہرے پر تفکر کے آثار مزید گہرے ہو گئے۔ خاصے توقع کے بعد انہوں نے ایک گہری سانس لے کر کہا، اس طرح تو کبھی میرا دھیان ہی نہیں گیا۔ مجھے اب احساس ہو رہا ہے کہ میرے مرحوم شوہر کے تمام وفادار کرندے ایک ایک کر کے بے دخل کیے جا چکے ہیں اور ان کی جگہ سردار شفیق کے منتخب کردہ کرندوں نے لے لی ہے، اس کے سوا کسی کا حکم نہیں مانتے۔ اوہ، یہ تو بہت تشویشناک بات ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمیں سب کچھ خود ہی کرنا ہوگا۔ یہاں سے ہمیں کس قسم کی مدد مل سکتی ہے؟ ٹھہرو، ایک شخص ہے جو ہمارے کام آ سکتا ہے، یکجک بھابھی ماں نے پرجوش لہجے میں کہا۔ وہ تنخواہ دار کرندہ نہیں، بلکہ ایک طرح سے اس گھر کا ایک فرد ہے۔ میں اس پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کر سکتی ہوں، اور وہ بھی حکم پر جان قربان کرنے سے دریغ نہیں کرے گا۔ میں نے اسے اپنے بچوں کی طرح پالا ہے۔ شفیق جانتا ہے کہ میں اسے کتنا عزیز رکھتی ہوں، شاید اسی لیے اس نے اسے حویلی سے نکالنے کی کوشش نہیں کی۔ بہت خوب، اگر وہ واقعی قابل اعتماد ہے تو وہ تنہا بھی ہمارے بے حد کام آ سکتا ہے۔ کیا اسے گاڑی چلانا آتی ہے؟ ہاں، بہت اچھی طرح۔ مجھے کہیں آنا نہ ہوتا ہے تو وہی گاڑی چلاتا ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں گاڑی کی ضرورت بھی ہوگی۔ اگر جیپ ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ پلس وہ گاڑی یہاں سے نکلوانا بھی آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ اس کی تم فکر نہ کرو۔ سردار رفیق مرحوم کی جیپ میرے استعمال میں رہتی ہے، اور وہ حویلی کے قریب اناج خانے میں کھڑی رہتی ہے۔ تم اسے جہاں جی چاہے لے جا سکتے ہو۔ حویلی میں کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوگی، لیکن مجھے یہ تو بتا دو کہ تم کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو۔ بھابھی ماں کے لہجے میں تشویش کی جھلک تھی۔ پہلے اب یہ بتائیں کہ اگر سردار شفیق اپنے انجام کو پہنچ جائے تو آپ کو دکھ تو نہیں ہوگا؟ میں نے ہچکچاتے پوچھا۔ لمحہ بھر کی خاموشی کے بعد مستحکم لہجے میں جواب ملا، وہ جو کچھ کر چکا ہے، اس کے بعد اس سے ہمدردی کرنا خود سے دشمنی کے مترادف ہوگا۔ وہ کسی قسم کی رعایت کا مستحق نہیں ہے۔ قسم ہے رب عظیم کی، اگر میرا بیٹا یہ سب کرتا تو میں اس کے لیے بھی یہی سزا تجویز کرتی۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، سردار شفیق اور اکرام کی طرف سے آپ بے فکر ہو جائیں، میں دونوں سے نمٹ لوں گا۔ آپ اب اس نوجوان کو بلائیں جسے جیپ لے کر ہمارے ساتھ جانا ہے۔ سردار شفیق کو تم راستے میں کسی گہری کھائی میں پھینک کر جان چھڑا لیں گے۔ اکرام کو میں شہر لے جاؤں گا اور اس سے اپنا حساب کتاب بے باک کرنے کے بعد اسے بھی اگلے جہاں روانہ کر دوں گا۔ پھر فرحان کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں رہے گا۔ البتہ سردار شفیق کی موت کے بعد یہاں کے معاملات آپ کو خود سنبھالنا ہوں گے۔ میری بات سن کر بھابھی ماں کے چہرے پر اطمینان کی جھلک نمایاں ہو چکی تھی۔ اس کی تو فکر نہ کرو، وہ میں سب کچھ کر لوں گی، بس تم ان دونوں خبیثوں سے ہمیں نجات دلوا دو۔ بھابھی ماں ہمیں اسی کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی نائمہ نے کہا، تو جناب یہ کارنامے کرتے پھر رہے ہیں۔ ویسے ایک چھوٹا سا کام میں بھی کر چکی ہوں، جس کے نتیجے میں ہم اطمینان سے یہاں سے فرار ہو سکتے ہیں، اور حویلی کا کوئی پہرے دار ہمارا راستہ روکنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ کیا مطلب؟ یہ تم نے کیسے کر لیا؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ نائمہ کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ پہرے داروں کے لیے رات کے وقت چائے کا بڑا تھرماس بھیجا جاتا ہے، جس سے وہ رات بھر پیتے رہتے ہیں۔ میں نے نیند کی گولیوں کی 2 بوتلیں اس تھرماس میں خالی کر دی ہیں۔ یہ چائے پیتے ہی تمام پہرے دار انتظار ہو چکے ہوں گے۔ ہمیں کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ تو واقعی تم نے زبردست کام کیا ہے۔ اب تو ہم سردار شفیق کی جیپ پہ لے جا سکتے ہیں۔ اس طرح سردار شفیق کے غائب ہونے کا فوری طور پر پتہ بھی نہیں چل سکے گا۔ ویسے تمہیں یہ کارنامہ انجام دینے کی سوجی کیسے؟ میں کوشش کے باوجود تم سے تنہائی میں بات کرنے کا موقع نہیں نکال پا رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ میری اور تمہاری ملاقات کے دوران میں ہماری زبان سے نکلنے والے ہر لفظ کو بغور سنا جا رہا تھا، اور ہماری نقل و حرکت پر بھی کڑی نظر رکھی جا رہی تھی۔ یہی وجہ کہ میں نے تمہیں محتاط رہنے کا سگنل دیا تھا۔ میرا پروگرام تھا کہ چوکیداروں کی گہری نیند سو جانے کے بعد میں حویلی کے چھوٹے دروازے کا قفل کسی نہ کسی توڑ کر یا کسی کھڑکی کی سلاخیں نکال کر تمہارے پاس پہنچ جاؤں گی، اور پھر
ہم دونوں فرار ہو جائیں گے۔ لیکن جب میں رات گہری ہونے پر چھوٹے دروازے پر پہنچی تو اسے اندر کی بجائے باہر سے مقفل پایا، جبکہ کھڑکیوں میں نصب سلاخیں اتنی موٹی ہیں کہ شاید کوئی دیو بھی انہیں نہیں اکھاڑ سکتا۔ چنانچہ مجھے مایوس ہو کر اپنے کمرے میں واپس آنا پڑا۔ محترمہ کو گئے خاصی دیر ہو گئی ہے، کہیں کوئی مسئلہ نہ کھڑا کر دیں، میں نے تشویش آمیز لہجے میں کہا۔ میری بات پورے ہوئے چند لمحے گزرے ہوں گے کہ کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ بھابھی ماں کمرے میں داخل ہوئی۔ 25-26 سال کا ایک دراز قد اور خوش شکل نوجوان بھی ان کے ہمراہ تھا۔ یہ معراج احمد ہے، میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا ہے۔ یہ تمہارے ساتھ گاڑی میں شہر جائے گا اور تمہیں چھوڑ کر رات تک واپس آ جائے گا۔ تمہاری کارروائی کے دوران میں یہ تمہاری بھرپور مدد کرے گا، تم اس پر مکمل بھروسہ کر سکتے ہو۔ بھابھی ماں، ہم نے منصوبے میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی ہے۔ نائمہ نے پہلے داروں کی چائے میں نشہ ملا کر انہیں بے ہوش کر دیا ہے۔ اب ہم سردار شفیق کی جیپ لے کر بغیر گیٹ سے روانہ ہوں گے تاکہ سردار شفیق کی گمشدگی زیادہ سے زیادہ دیر تک پوشیدہ رہ سکے۔ معراج ہمیں ہمارے ٹھکانے پر چھوڑ کر گاڑی واپس لے آئے گا اور اسے کسی ویران جگہ چھوڑ کر چپ چاپ آپ کے پاس پہنچ جائے گا۔ میری بات مانے تو ایسا نہ کریں، معراج نے انکسار آمیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ آپ کا پہلے والا پروگرام زیادہ محفوظ اور بہتر ہے۔ بھابھی ماں کی گاڑی میں ہی چلاتا ہوں اور اکثر انہیں حیدرآباد یا کراچی بھی لے جاتا ہوں۔ اس گاڑی کو کوئی قابل توجہ نہیں سمجھتا، جبکہ سردار شفیق کو علاقے کا بچہ بچہ اچھی طرح پہچانتا ہے۔ ہم سپر ہائی وے پر پہنچنے سے پہلے ہی نظروں میں آ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے راستے میں پولیس والے بھی گاڑی روکنے کی کوشش کریں تاکہ سردار شفیق کو کوئی پیغام وغیرہ دے سکے۔ ایسے میں مجھے ان کے ساتھ چائے وغیرہ پینا پڑے گی، اس دوران میں سارا معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے۔ اوہ، یہ تو تم نے بڑے کام کی بات بتائی۔ واقعی سردار شفیق کی گاڑی تو ہمارے لیے پھندا ثابت ہو سکتی ہے، خصوصاً تمہیں اس گاڑی میں دیکھنا اور پھر سردار شفیق کی لاش، یہ سب تمہیں تمہاری طرف سے پوری طرح مشکوک کر دے گا۔ ٹھیک ہے، ہم بھابھی ماں کی گاڑی میں ہی چلیں گے، اس میں ڈیزل وغیرہ پورا ہے نا؟ اس کی تو آپ فکر ہی نہ کریں، میں گاڑی میں ٹینکی فل رکھنے کا عادی ہوں۔ ٹھیک ہے، ابھی 1 گھنٹے بعد ہم یہاں سے نکلیں گے، تب تک تم آرام کر سکتے ہو۔ میری بات سن کر معراج نے نفی میں گردن ہلا دی۔ میں جا کر گاڑی کی چیکنگ وغیرہ کر کے اسے ریڈی کرتا ہوں۔ آپ اناج خانے تک پہنچنے کا راستہ سمجھ لیں، میں آپ کو گاڑی میں تیار ملوں گا۔ معراج کے جانے کے بعد ہم تینوں ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ بھابھی ماں نے اپنے مرحوم شوہر سردار رفیق کے بارے میں بتایا۔ سردار شفیق کے برعکس وہ بے حد دیندار اور رحم دل شخص تھا۔ بہت بڑا زمیندار ہونے کے باوجود اس میں نام کو بھی غرور و تکبر نہ تھا۔ اس کے تمام حاری اس سے بے حد خوش رہتے تھے، کیونکہ وہ ان کا خون نچوڑنے کے بجائے وقتاً فوقتاً ان کی مدد کرتا رہتا تھا۔ بھابھی ماں نے بتایا کہ ان کا بیٹا فرحان اخلاق، کردار اور شکل و صورت کے لحاظ سے اپنے باپ کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ وقت مقررہ پر میں اور نائمہ روانگی کے لیے نکل پڑے۔ بھابھی ماں نے دعاؤں کے سائے میں ہمیں رخصت کیا۔ ہم عقبی گیٹ پھلانگ کر اناج خانے میں جا پہنچے۔ ہمیں دیکھتے معراج نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ میں اسے اندازے سے اس طرف لے جا رہا تھا جہاں میں نے سردار شفیق کو رسیوں سے جکڑ کر پھینکا تھا۔ تھوڑی سی پریشانی کے بعد ہم وہ جگہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن وہاں ایک لرزا دینے والا منظر ہمارا منتظر تھا۔ آوارہ کتوں کے ایک غول میں سردار شفیق کی لاش کے ٹکڑوں کے لیے کھینچاطانی جاری تھی۔ انسانی زندگی سے کھیلنے والا، مغرور اور خود پسند سردار نہایت بے بسی کے عالم میں عبرتناک موت کا شکار ہو چکا تھا۔ یہ ہولناک منظر دیکھ کر نائمہ کے حلق سے بے ساختہ چیخ برآمد ہوئی۔ اس کے چہرے کی رنگت کورے لٹھے جیسی سفید پڑ گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اس کا یہ ردعمل بالکل فطری تھا۔ وہ منظر ہی اتنا بھیانک تھا کہ اچھے خاصے سنگ دل انسان کا پانی پیتا ہو جاتا۔ جیپ کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں اس خونی منظر کی تمام تر جزویات واضح کر دی تھی۔ بیچارہ سردار شفیق شاید بے ہوشی کے عالم میں ہی اپنے آخری سفر پر روانہ ہو گیا تھا۔ بالفرض اسے ہوش آ بھی گیا ہوتا تو مضبوط بندھنوں میں جکڑے ہونے کے بعد اپنا ذرا بھی دفاع نہ کر پایا ہوگا۔ اس سے بڑھ کر بے بسی اور قسم پرسی کی موت بھلا اور کون سی ہو سکتی ہے۔ معراج بھی سب زیادہ دیر نہ دیکھ سکا۔ اس نے جیپ کی ہیڈ لائٹس بند کر دی۔ جیپ کی آواز اور روشنی سے بزکنے والے کتے ایک بار پھر سردار شفیق کے بچے کچھ جسم پر ٹوٹ پڑے۔ ہم نے انہیں ڈرا دھمکا کر بھگانے کی کوشش کی، لیکن اس نیم دلانہ کوشش کا ان پر زیادہ اثر نہ ہوا۔ انہوں نے غراتے ہوئے اپنی خون آلود بانچھیں میں دکھا کر گویا مداخلت نہ کرنے کی تنبیہ کی اور دوبارہ مصروف ہو گئے۔ ہم تینوں ہی ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ ہم سردار شفیق کو ہلاک کرنے کے ارادے سے ہی آئے تھے، لیکن اس کا یہ المناک انجام ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ویسے دیکھا جائے تو
سردار شفیق کی موت کا اصل ذمہ دار میں ہی تھا، کیونکہ اگر میں اسے اس بے بسی کے عالم میں یہاں چھوڑ کر نہ جاتا تو وہ اس انجام سے دوچار نہ ہوتا۔ لیکن سردار شفیق نے خود کب کسی پر رحم کیا تھا جو اس پر رحم کیا جاتا؟ جو شخص محض دولت کی خاطر اپنے سگے بھائی اور بھتیجے کی زندگی سے کھیل سکتا ہو، وہ خود بھی کسی رعایت کا حقدار قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اسی لیے میں کسی قسم کی جذباتی خلش محسوس نہیں کر رہا تھا۔ چلو بھائی، اب یہاں کچھ بھی باقی نہیں رہ گیا، قدرت نے خود ہی انصاف کر دیا ہے، میں نے تعصب آمیز لہجے میں کہا۔ اب ہمیں سردار رفیق کے اصل قاتل اکرام کی گردن پکڑنی ہے۔ معراج نے چپ چاپ گاڑی آگے بڑھا دی۔ چند ہی لمحوں میں سردار شفیق کا بچا کچا پنجر بہت پیچھے رہ گیا۔ معراج اکرام کی پناہ پہچان چکا تھا اور اسے اب میری رہنمائی کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے نائمہ کا ذہن اس خوفناک منظر سے ہٹانے کے لیے کہا، اکرام کو تو ہم انشاءاللہ قابو کر ہی لیں گے، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ اسے یہاں سے کہاں لے کر جائیں گے؟ کیا شہر میں کوئی ایسا محفوظ ٹھکانہ مل سکے گا جہاں ہم بے فکر ہو کر اس کی زبان کھلوا سکیں؟ اسے یہاں سے لے کر تو چلو، اس کے لیے کسی مضبوط پنجرے کا انتظام بھی ہو ہی جائے گا، ورنہ اسے دو ٹوک بات کریں گے یا تو زبان کھول دے گا یا مرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اگر پھر بھی خاموش رہے تو بلا تکلف گولی مار کر کہیں پھینک دیں گے۔ نائمہ نے دھیمے لہجے میں کہا، وہ خاصی حد تک سنبھل چکی تھی۔ اگر آپ برا نہ منائیں تو ایک بات کہوں، معراج نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ وہ نہایت مہارت اور احتیاط سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ ہاں کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ اس نے گاڑی کی رفتار مزید کم کرتے ہوئے کہا، آپ نے کہا تھا کہ سردار شفیق کی چابی کا گچھا آپ کے پاس ہے۔ ہاں، وہ تو ابھی میرے پاس محفوظ ہے، میں نے جیب تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ بس تو پھر کام بن گیا، معراج نے پرجوش لہجے میں کہا۔ اب آپ کو اس خبیث کی زبان کھلوانے کے لیے شہر لے جانے کی ضرورت نہیں، میں آپ کو اسی علاقے میں ایسا محفوظ ٹھکانہ مہیا کرتا ہوں جہاں کوئی آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔ اس کا جو بھی حشر کرے کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ اچھا، کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ وہ جگہ کس کی ملکیت ہے اور وہ تم ہمارے حوالے کیسے کر سکتے ہو؟ اس جگہ کا مالک سردار شفیق تھا۔ وہ پرانی سی حویلی گھنے جنگل میں واقع ہے، شاید کسی زمانے میں ریسٹ ہاؤس کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ شکار کے لیے آنے والے سرکاری افسر اس میں ٹھہرا کرتے تھے، پھر وہ استعمال میں نہ آنے کی وجہ سے رفتہ رفتہ اجڑ گئی۔ وہ علاقہ بھی سردار رفیق اور شفیق کی جاگیر میں شامل ہے۔ سردار رفیق کے قتل ہونے کے بعد جب سردار شفیق حاکم بنا تو اس نے اس حویلی کو سجا سوار کر دوبارہ رہائش کے قابل بنا لیا۔ اپنے دوستوں اور علاقے کے اعلیٰ افسروں کے ساتھ وہ عیاشی کی محفلیں سجایا کرتا تھا۔ آبادی سے دور ہونے کے باعث اور سردار شفیق کی دہشت کے باعث عام لوگ اس طرف کا رخ بھی نہیں کرتے۔ اس حویلی کی چابی بھی اسی گچھے میں ہے جو آپ کے پاس موجود ہے، میں آپ کو وہی لے چلوں گا۔ اگر یہ سچ ہے تو پھر اس سے اچھی بات تو اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم اکرام کو قابو میں کر لیں، اس کے بعد ہمیں وہی لے چلو۔ اگر وہ سیدھی طرح نہیں مانا تو ہم اسے بھی ہاتھ پیر باندھ کر جنگل میں پھینک دیں گے، اس طرح وہ بھی اسی انجام سے دوچار ہو جائے گا جس طرح اس کا سرپرست ہوا ہے، میں نے پرجوش لہجے میں کہا۔ نائمہ نے میری تائید کی۔ اکرام کا ٹھکانہ قریب آنے پر ہم لوگ محتاط ہو گئے۔ میں نائمہ کو ساتھ لے کر جیپ کے عقبی حصوں میں نشستوں کے درمیان دبک کر بیٹھ گیا۔ معزز سامعین و ناظرین، داستان ابھی جاری ہے۔